بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں واسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. اس لمحے جب آپ کو بتا رہے ہیں بٹاگرام میں ایک بہت ہی اہم ریسکیو آپریشن جاری ہے جس میں سے 2 بچے بازیاب ہو چکے ہیں. سب ظاہر ہے کہ ایک بہت سارا دن بھر یہ خبر جو تھی ایک بہت ٹینشن والی خبر تھی اور تمام نظریں جو ہیں وہ اسکرینوں پہ جمی ہوئی تھی, کیونکہ صبح 8 بجے سے لے کے اب تک یہ جو 6 بچے اور 2 بڑے جو تھے, یہ 8 افراد پھنسے ہوئے تھے اس لفٹ کے اندر, چیئر لفٹ کے اندر, اور پوری قوم کی نظریں اور دعائیں ان کے ساتھ تھی. اس میں ریسکیو آپریشن صبح سے یہ شروع ہوا, چوتھا آپریشن تھا جو کہ کامیاب ہوا اور 2 لوگوں کو جو ہے وہ اب تک ریسکیو کیا جا چکا ہے. باقی اب زمین کے سطح کے اوپر یعنی جو زمینی ان کا ریسکیو آپریشن ہے وہ جاری رہے گا, لیکن روشنی نہیں ہے, لہٰذا اب ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے جو آپریشن تھا وہ جاری نہیں رکھا جائے گا. کھانا خوراک ان کو پہنچائی جا رہی ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ایس پی آر نے خبر جاری کی اس کے مطابق کہ جو ڈالی کے اندر یا چیئر لفٹ کے اندر موجود لوگ ہیں ان کو کھانا دیا جا رہا ہے, فراہم کیا جا رہا ہے, پانی اور دیگر بھی ان سے یعنی ان کی خیریت دریافت کی جا رہی ہے صحیح طریقے سے. بہرحال جب تک وہ سب کے سب واپس نہیں آ جائیں گے بحفاظت, یہ دعائیں جاری رکھنی چاہیے. پاکستان کی قوم نے آج بہت دعائیں کی ہیں اور ان تمام والدین کے لیے ہم سب کی بہت دعائیں ہیں کہ جلد از جلد ان کے بچے خیر و عافیت کے ساتھ جو اپنے گھر واپس آئیں. اس میں بہت بڑا کریڈٹ پاکستان کے جو SSG کمانڈوز نے یہ کردار ادا کیا ہے. پوری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی تھیں اور ایک بہترین آپریشن جو ہے وہ ہوا ہے, کیونکہ بہت رسکی آپریشن تھا. کہا جا رہا ہے کہ یہ ان چند آپریشنز میں سے تھا جو کہ بہت ہی زیادہ مشکل تصور کیا جاتا ہے, کیونکہ انسانی جانیں اس کے اندر انوالو تھیں اور جس طرح سے وہ معاملات چل رہے تھے اور جس طرح سے وہ ڈولی کی جو کیفیت تھی اور جس طرح سے جو کیبل تھی وہ اس کی جو حالت تھی اس کے پیش نظر اور ہوا اور موسم وہ سب چیزیں ملا کے یہ انتہائی کمپلیکیٹڈ قسم کا آپریشن تھا. یہ ابھی بھی جاری ہے اور ہم توقع کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جلد از جلد ان سب لوگوں کو بحفاظت اپنے گھروں میں پہنچائے. آج سیاسی اعتبار سے بھی اہم دن تھا, کیونکہ عمران خان صاحب کی چیئرمین تحریک انصاف کی جو پٹیشن تھی وہ آج تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, اور وہاں پہ ان کو اپیل تھی, ان کی جو سزا تھی اس کے لیے ضمانت کی اپیل بھی تھی اور دیگر ان کی جو جیل کی سہولیات تھیں اس کے حوالے سے بھی. لیکن یہ سماعت شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ ملتوی ہو گئی. 24 اگست تک یہ ملتوی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ کہا گیا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے اور اب جمعرات کو یہ دوبارہ سماعت ہوگی. اس میں لطیف کھوسہ صاحب نے اپنے دلائل دیے. امجد پرویز ملک صاحب کی تیاری نہ تھی الیکشن کمیشن کے وکیل کی, لہٰذا یہ سماعت جو ہے وہ 24 تک گئی ہے, جس کے بعد ایک بہت شدید رد عمل جو ہے وہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے ظاہر کیا. یہ انپریسیڈنٹڈ رد عمل ہم کہہ سکتے ہیں. جو زبان لب و لہجہ استعمال کیا گیا ہے اس میں سے صرف 1-2 لائنیں میں پڑھ سکتی ہوں, میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں. اس میں یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانون اور انصاف کو محض ایک مذاق اور عدالت کو تماشا بنا دیا ہے. یہ تصدیق شدہ جو ان کا اعلامیہ ہے کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, اور یہ بھی کہ مجرموں کا سہولت کار اور تعصب سے مغلوب شخص وغیرہ, میرا خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس کے خلاف انتہائی سخت زبان ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف, جو کہ میں نیشنل ٹی وی پہ نہیں پڑھنا چاہتی, لیکن میرا خیال ہے جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے اس کی بھی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی. لیکن کیا کل بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے جو کہ سپریم کورٹ کے پاس ہے, متفرق درخواستیں ہیں اور 3 رکنی بینچ اس کو سن رہے ہیں, جس میں چیف جسٹس عطا بندیال صاحب بھی کی زیر صدارت ہوگا یا ان کی زیر سربراہی ہوگا. ان کے ساتھ مظاہر نقوی صاحب بھی ہوں گے اور جمال مندوخیل صاحب بھی ہوں گے. تینوں جج صاحبان جو ہیں یہ درخواستیں سنیں گے. اس سے پہلے اس رد عمل کا آنا یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ چیز ہے. لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, مگر جو لب و لہجہ استعمال کیا گیا ہے یہ اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے کل شہباز شریف صاحب لنڈن پہنچے تھے اور جو اطلاعات آ رہی تھیں مستقل آ رہی تھیں کہ میاں نواز شریف بھی واپس وطن آئیں گے. کچھ دن پہلے بہت ہنگامہ تھا اس بات کے اوپر, تاحال اس پہ کوئی اطلاع نہیں ہے اور خاموشی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ان کے جو حلقہ احباب ہے اس کے اندر بھی اور ان کی پارٹی کے اندر بھی. کیا وہ واقعی واپس آئیں گے؟ انتخابات بر وقت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جو حالیہ دنوں کے اندر ڈیولپمنٹس آئی ہیں, خاص کر کے صدر مملکت کی جو ان کا جو ٹویٹ تھا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی جو رد عمل ہے اور اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن ان
بلوں کی، اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ صدر مملکت کا مستقبل کیا ہوگا، انتخابات کی جو تاخیر ہے وہ کیا اگر ہے تو کیا اس کی ذمہ دار اتحادی جماعتیں ہوں گی، تاخیر ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت ڈالر کی جو پرواز ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. بہت سارے معاملات ہیں، ان سارے معاملات کے اوپر ہم بات کریں گے. آج کے اس پروگرام میں ہمیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباس صاحب جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے حامد خان صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گی، آپ کی اجازت سر، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور ایک معروف قانون دان کے حوالے سے حامد خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو آنا بہت ضروری ہے. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. خان صاحب، یہ جو معاملہ ہے اس میں پہلے تو میں آپ بہت شکریہ، اتنے دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. یہ بتلائیے گا کہ صدر مملکت کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر آپ کی ابھی تک چونکہ کوئی رائے نہیں آئی ہے، تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے، ان بلوں کی آئینی حیثیت کیا ہے، اور صدر مملکت کی طرف سے ٹویٹ کا آنا یہ کتنا سنگین معاملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، صدر مملکت صاحب نے جو اس پر ٹویٹ کی ہے میرے نزدیک ڈیلیڈ ہے. انہیں بہت پہلے خود اس میں اپنے آبجیکشن دے کے واپس کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنے عملے کے اوپر چھوڑ دیا اور عملے نے واپس نہیں کیا آبجیکشنز کے ساتھ. لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ اس پر اسینٹ نہیں دی ہے پریزیڈنٹ نے، جو کہ آئین کی ضرورت ہے. ایک بل جو ہے وہ قانون اس وقت بنتا ہے جب صدر اس پر دستخط کر دیتا ہے اور اپنی جو اسینٹ ہے وہ دے دیتا ہے آئین کے مطابق. ٹھیک. تو بے شک اس میں غفلت ہو سکتی ہے، صدر کی بھی غفلت ہو سکتی ہے، ان کے عملے کی بھی. لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ وہ دونوں بل جو تھے جو پیش کیے گئے، جس پر اب اس بات پر بھی کوئی دو آرا نہیں ہے کہ اس پر صدر کے دستخط نہیں ہیں، تو وہ دونوں بل جو ہے وہ قانون نہیں بن سکے، ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنے ہیں، لہذا ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکتا. میں صرف اس حد تک کہنا چاہوں گا. باقی یہ تو فیکچوئل کانٹروورسی ہے کہ انہوں نے کس کو کیا کہا اور کس نے کیا کرنا تھا اور کس نے واپس بھیجنا تھا. ایک بات کلیئر ہوگی، جو اٹارنی جنرل نے کل سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ وہ بل جو تھے وہ واپس آ گئے ہیں اور انسائنڈ واپس آئے ہیں، اس پر صدر کی دستخط نہیں ہے. تو اس سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے آئین کے تحت انسائنڈ بل یا جس پر اسینٹ نہیں ہے وہ نہیں بنتا، ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنتا. اچھا، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر صاحب نے چونکہ مقررہ جو مدت تھی 10 دن کی وہ گزار دی اور انہوں نے سائن نہیں کیے، لہٰذا یہ قانون بن گئے کیونکہ لیجسلیچر بھی موجود نہیں ہے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ 10 دنوں میں ان کو اپنی منظوری یا مسترد تحریر کے ساتھ واپس کرنا ضروری ہے. یہ دو ہی آپشنز ہیں ان کے پاس. صحیح کہا کہ دو آپشن ہیں، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسترد کر دیا تھا اور اپنے عملے کو کہا تھا کہ واپس کر دو. لہذا اب تو یہ صرف ایک تو بات ان کی رہ گئی. میں صرف اس بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، کیونکہ جہاں تک وہ کہا جاتا ہے کہ وہ قانون بن گیا ہے، اس کے لیے ایک اور شک ہے سپریم کورٹ کی کہ جب صدر اس کو نہیں اسینٹ دیتا تو پھر وہ جوائنٹ سٹنگ میں جو ہے قانون جاتا ہے. اگر جوائنٹ سٹنگ میں وہ پھر سے پاس ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر اسینٹ نہیں دیتا اتنے وقت میں، تو اس صورت میں یہ خود بہت قانون بن جاتا ہے. لیکن یہ دوسری سٹیج تو ابھی قانون کی آئی نہیں تھی، یعنی یہ واپس تو گیا ہی نہیں تھے جوائنٹ سٹنگ کے لیے، تو اس لیے یہ اس کی مماثلت سے اس کو نہیں کہا جا سکتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کو ٹویٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو ٹائملی اس کے اوپر انٹرپٹ کرنا چاہیے تھا؟ انٹینشنل ہے ان کا یہ اس طرح کا اقدام؟ اور پھر سیکرٹری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بل جو ہیں وہ ابھی تک ان کے دفتر میں موجود ہیں، کل جو ان کو برطرف کیا انہوں نے اپنے عہدے سے، وہ وقار احمد صاحب وہ کہتے ہیں کہ وہ بل تو ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کھیلے ہیں صدر مملکت، بہت عزت ہے ان کے لیے، لیکن یہی بات ہو رہی ہے بار بار. دیکھیے، بات یہ جو سیکرٹری کی بات ہے میرے نزدیک اس کی بہت کم کریڈیبلٹی ہے صدر سے. اب صدر مملکت ایک بات کہہ رہے ہیں، بھول جائیں عارف الوی ہیں، ملک کے صدر ہیں، اور جو سب سے بڑا جو سمبولک عہدہ ہے وہ صدر کا ہوتا ہے.
اس لیے ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ صدر کی بات کو جھٹلایا جائے. اور وہ سیکٹری جو اس کو رکھا ہوا تھا اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ لامحالہ کسی کے کہنے پر کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب دوسری بات جو ہے, جو ایک فیکٹ سامنے آ گیا ہے, وہ کہتے ہیں میرے پاس پڑا ہے. اگر پڑا ہے تو آپ نے واپس کیوں نہیں بھیجا جب صدر نے آپ کو کہا تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو اٹارنی جنرل نے اگر بات مان لی ہے کہ یہ واپس آ گیا ہے بغیر دستخطوں کے, تو پھر یہ اس کا کہنا غلط ثابت ہو گیا کہ بھئی وہ ابھی بھی پڑا ہے ان کے پاس. اس کا مطلب واپس وزارت قانون کے پاس چلا گیا ہے, ان سائن چلا گیا ہے. اور اگر وہ ان سائنڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں صدر کی اسینٹ نہیں ہے, اور نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ قانون کی شکل نہیں اختیار کرتا. وہ ایک بل ہے جو کہ پاس نہیں ہوا. تو آپ کے خیال میں صدر مملکت کو ایک نوٹ کے ساتھ, جیسے وہ بھیجتے ہیں عموماً واپس بل, یہ ایک نوٹ کے ساتھ ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں بھیجا انہوں نے؟ کیونکہ آرمی ایکٹ ان کے پاس 3 اگست کو پہنچ گیا تھا. اس کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ, دونوں متنازع بل تصور کیے گئے پی ٹی آئی کی نگاہ میں بھی اور سمجھے جاتے ہیں. اور کیا آپ کو نہیں لگتا اگر وہ اعتراض کر کے بھیج دیتے تو معاملہ کلیئر ہو جاتا؟ اب تو ایسے لگتا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف اور جو دیگر لیڈرشپ ہے سائفر کے معاملے کے اوپر, وہ اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے انڈر جو ہے وہ ٹرائل ہوگی. یہی کوشش نظر آ رہی ہے, لیکن تبھی ٹرائی ہو سکے گی اگر اس کو ہم ایکٹ آف پارلیمنٹ تصور کر لیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہے. تو چاہے ان سے غلطی ہوئی, غفلت ہوئی, جو بھی ہوئی ان سے, لیکن بات تو یہ ہے جس کو ہم انگریزی میں باٹم لائن کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں. تو یہ سپریم کورٹ میں معاملہ جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ سپریم وہ کورٹ الٹیمیٹلی جائے گا. اگر اس کے تحت یہ کوئی اقدامات لینے کی کوشش کریں گے تو لامحالہ اس سے یہ بات چیلنج ہوگی کہ کس قانون کی آپ بات کریں. اس قانون تو بنا ہی نہیں, اس پر تو صدر نے اسینٹ ہی نہیں دی ہے, تو کس طرح سے. تو یہ ایک بڑا دوسرا بڑا اہم مسئلہ ہے جو کہ دنیا بھر کی جورسپروڈنس کا ہے. جب اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے, جب مثال کے طور پر جب پارلیمنٹ تحلیل ہو جاتی ہے, امریکہ میں اس کو کانگریس کہتے ہیں, وہ تحلیل ہو جاتی ہے, تو تحلیل ہونے کے بعد پھر اگر اس کے بعد اگر کوئی معاملہ صدر کے پاس ہوتا اسینٹ یا نہیں دینے کا, اس صورت میں اگر صدر اسینٹ نہیں دیتا تو وہ کبھی بھی قانون اس لیے نہیں بنتا کہ اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کانسیپٹ آف پاکٹ ویٹو, کیونکہ یہ واپس نہیں جاتا تھا. آئین یہ کہتا ہے کہ اگر صدر اسینٹ نہ دے تو پھر اس صورت میں یہ واپس جاتا ہے جوائنٹ سیٹنگ کے بعد. اب وہ جوائنٹ سیٹنگ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے نئی پارلیمنٹ آئے گی تو اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. آپ کے عمل درآمد وہ کنسیڈر کرے گی, تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. تو لہٰذا اس کو نہیں, جب پارلیمنٹ ہی 10 دن کے اندر ڈیزالو ہو گئی, یعنی آپ دیکھیں نا کہ 7 تاریخ ہے, ایک شاید 2 تاریخ ہے, 9 تاریخ کو تو ڈیزالو ہو گئی تھی نیشنل اسمبلی, جن پارلیمنٹ تو ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی 10 دن اس کے بعد. اچھا سر, لاسٹ یہ جو آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کیس میں آج کی سماعت تھی, اس کے بعد جو پھر پی ٹی آئی کا اعلامیہ ہے, تو کیا چیف جسٹس اسلام آباد کے خلاف آپ کو لگتا ہے کہ پوری بطور جماعت اب تحریک انصاف جو ہے وہ اس طرح کی اس کے اوپر آئے گی کہ جو زبان استعمال کی گئی ہے یہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہے؟ دیکھیے, میں نے یہ نہیں دیکھا, میں نے آپ نے بتایا ہے تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ اس قسم کی زبان استعمال ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے, پتہ نہیں, اس کو میں کنفرم بھی کرنے کی کوشش کروں گا. جوڈیشری کے بارے میں, ججز کے بارے میں نامناسب زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. اگر ریلیف نہیں بھی ملے تو ہم سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ عامر خان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت معتبر رائے ان کی, اور ان کے خیال میں جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اور آرمی ایکٹ کی ترامیم پہ صدر مملکت نے اسینٹ نہیں دی, منظوری نہیں دی, ان کے خیال میں یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنا. اچھا, یہ تنازع اب چونکہ بہت بڑھ گیا ہے اور انٹرنیشنلی بھی اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ کور کیا گیا ہے, تو ہم نے مناسب سمجھا کہ سابق وزیر اعظم سے کچھ رہنمائی لی جائے اور چیزیں سامنے رکھی جائیں. کچھ نون لیگ کے بھی مسائل ہیں. تو بھائی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہے. سر, آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ حامد خان صاحب کو سن رہے تھے, اس معاملے کے اوپر کتنا سنگین ہے یہ معاملہ جو کہ صدر مملکت نے اٹھایا ہے؟ نہیں, یہ سنگین مسئلہ ہے. اگر صدر مملکت ٹویٹ نہ کرتے تو بہتر ہوتا, اس کو قانونی طریقے سے اٹھاتے تو پھر ابہام نہ رہتا. ابھی انہوں نے شاید ایک کوشش کی ہے کہ کچھ سیاسی یہاں سے مائلیج مل جائے, یہ بات درست نہیں ہے.
کیونکہ صدر مملکت کسی ایک جماعت یا کسی ایک شخص کو اس کا نمائندہ نہیں ہوتا، وہ ایک وفاق کے علامت ہیں. بہرحال ماضی میں بھی ان کا رویہ ایسی قسم کا رہا ہے بدقسمتی سے. اب ٹائم گزر گیا، انہوں نے اگر وہ کہہ رہے میں نے اسینٹ نہیں دی تو کیا انہوں نے ڈسینٹ کیا اس نوٹ سے؟ یہ دیکھنے والی وہ بھی نہیں کیا. مطلب تاحال سامنے نہیں آیا، ہو سکتا ہے انکوائری. میں ذرا آئین میں اس وقت میرے پاس ہے نہیں، میں پھر پڑھ لوں گا کہ اس کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے. 75 اگر وہ اسینٹ بھی نہ دیں اور ڈسینٹ بھی نہ کریں پھر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ آئین خاموش ہے، اس پہ وہ آئین خاموش ہے. تو کیا ڈیمڈ اسینٹ ہو جاتی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جو ڈیمڈ اسینٹ ہو جاتی ہے، یہ اب ذرا قانونی ماہرین ہی اس کا تشریح کر سکتے ہیں. اور یہ مناسب ہوتا کہ صدر مملکت اگر اپنے سٹاف سے خائف تھے تو پھر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو لکھ دیتے، اور یہ معاملہ جو اس بل والا ہے وہ بھیج دیتے، کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیتے. یہ ان کا قانونی حق بھی ہے. اس میں جو دوسری پیچیدگی یہ ہے کہ انہوں نے انتظار کیا کہ پارلیمان جو ہے وہ اس کی مدت ختم ہو جائے، تاکہ یہ گنجائش ہی نہ رہے کہ یہ بل پاس ہو سکے. یہ اب اس کو میں کیا کہوں، کیا بدنیتی کے زمرے میں آتا ہے نہیں آتا، کیا ہوگا؟ بہرحال سارے معاملے میں میرا خیال ہے کہ سب کی سبکی ہوئی ہے، صدر مملکت کی بھی، حکومت کی بھی، پارلیمان کی بھی. تو مستقبل آپ کو کیا لگ رہا ہے صدر مملکت کا؟ کیونکہ آج انہوں نے وقار احمد صاحب کو ہٹایا، جن سے کی سروسز مانگی انہوں نے بھی انکار کر دیا. جو حمیرہ احمد صاحبہ تھی انہوں نے بھی کہا کہ وہ نہیں جوائن کر سکتی ان کو، یا ان کی ٹیم ممبر نہیں بن سکتی. تو یہ آپ کو مستقبل کیا نظر آ رہا ہے صدر صاحب؟ دیکھیں، جہاں تک میری نالج ہے، آپ نام سے افسران کو نہیں مانگتے. آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں اس شخص سے خوش نہیں ہوں، انہوں نے کام نہیں کیا، جو بھی آپ کی رائے ہو، اور ان کو ریپلیس کیا جائے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں. ایسا بھی کم ہوتا ہے کہ لکھ کر آپ کسی کے بارے میں رائے دیں، اسپیشلی جو لوگ آپ کے ساتھ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں. یہ بھی ایک اس میں خرابی ہے. اس کے علاوہ 8 ستمبر تک آپ کو لگتا ہے کہ کنٹینیو کریں گے صدر الوی اس طرح کی صورتحال؟ دیکھیں، جہاں تک میری نالج ہے کہ وہ 8 ستمبر کے بعد بھی کنٹینیو کریں گے. وہ تو نئے جب تک نئے صدر نہیں آتے تو اس وقت تک کنٹینیو کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ چیئرمین سینٹ بن جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہی صدر کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن اس طرح کی صورتحال میں کہہ رہی ہوں، اس میں یہ تو اب ایک بڑی ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اس کی کوئی ماضی میں اس کا پریسیڈنٹ نہیں ہے. لیکن اب صاحب کبھی ایسا دیکھا نہ سنا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہوں گی اور سامنے آئیں گی. قانون بنے یا نہ بنے، لیکن یہ دونوں متنازع قانون آپ کے دور میں بنے، یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز اور اتحادیوں کے دور میں، جس میں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی ہے اور آرمی ایکٹ، جس کے اوپر بہت سارے اعتراضات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. اسمبلی اور سینٹ نے پاس کر کے بھیجا ہے صدر کے پاس، قانون بنا کے بھیجا ہے. اس کے اندر بہت سی رائے موجود ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال اس میں یہ قانون ڈبیٹ زیادہ نہیں ہوئے بدقسمتی سے. ایسے قوانین پر آپ کو اسمبلی کے اندر، کمیٹیوں میں، پبلک میڈیا میں بھی ایک ڈبیٹ 2-4 دن 6 دن کی ہو جاتی تو بہت بہتر ہوتا. لیکن بہت جلد بازی میں ہوا نا جو کچھ بھی ہوا، اور بہت سارے بل ہیں اجرت میں ہوا ہے. اور اس طرح کی آپ کو بہت سی مثالیں ہماری قانون لیگل لیجسلیٹو ہسٹری میں ملیں گی. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، اور تمام حکومتوں نے، یہ حکومت اس میں منفرد حیثیت نہیں رکھتی کہ جو اپنی مرضی کا بل ہوتا تھا وہ راتوں رات پاس کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن یہاں پہ کوئی دباؤ نظر آیا آپ کو کہ اسٹیبلشمنٹ، یعنی ماضی میں تو ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، جیسے کہ ایکسٹینشن کا معاملہ تھا آرمی چیف کی، جنرل باجوہ کی. ایسا کوئی دباؤ مجھے نظر نہیں آیا، کوئی ایسی مخالفت بھی نظر نہیں آئی. لیکن بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. تو یہ پھر ناکامی سیاسی جماعتوں کی جی ہیومن رائٹس یا فنڈامنٹل رائٹس کو انفرنج کرتا ہے. یہ بھی رائے موجود ہے. یہ ڈبیٹ اگر پارلیمان میں ہو جاتی یا پبلک میں اس وقت ہو جاتی، میڈیا میں ہو جاتی، کمیٹی میں ہو جاتی، بالکل، تو پھر یہ ایک مستقل قانون بنتا. لیکن یہ نہیں ہوا. اور اس میں بہت سارے اور بھی بل ہیں جن کے اوپر آج بھی آپ نے دیکھا سارا دن ٹرینڈ بھی چلتا رہا. کوئی توہین مذہب کا بل ہے، توہین جو مذہبی شخصیات کا، جو ان کے بارے میں جو ہے قانون سازی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا؟ معذرت کے ساتھ جو لیجسلیشن تھی توہین مذہب والی، یہ تشدد کی کارروائیوں اور اس کے والا جو بل تھا انتہا پسندی والا،
یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا. ایون وزیر مملکت کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں آیا اور اس کے بعد پوچھا گیا اور اعظم تارڑ صاحب چاہتے تھے کہ اس کو منظور کروایا جائے. یہ اتنا متنازع بل 30 سال پیچھے لے گئے. یہ تمام جو قانون سازی اجلت میں ہوتی ہے نا ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. نیت آپ کی جتنی اچھی بھی ہو, قانون جتنا بھی اچھا ہو, اس کو پبلک کی نظر میں اس کو ڈبیٹ ہونا بڑا ضروری ہے. بالکل. اب یہ معاملہ جب صدر صاحب کے پاس جائے گا وہ بھی اس کو دیکھیں گے کہ یہ بل انہوں نے پاس کرنے یا نہیں کرنے, اور وہ وہاں بھی پیدا ہو گیا کون سے بل پاس کیے ہیں کون سے نہیں کیے. جی کافی زیادہ 13 تو انہوں نے واپس کیے. اچھا سر میں نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد بہت اہم باتیں پوچھنی ہے. شہباز شریف صاحب لندن روانہ ہو چکے ہیں, بلکہ پہنچ چکے ہیں. میاں نواز شریف کی واپسی کی خبریں, اس کے بارے میں سیاسی بیانیہ کیا ہوگا. چیئرمین تحریک انصاف کے جو بیرک ہے اس کے باہر کیمروں کا معاملہ ہے, اور پھر ان کی رہائی اور ان کی سیاست, بہت سارے اہم معاملات ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انتخابات میں اگر تاخیر ہوئی تو کیا موجودہ سیاسی جماعتیں اور خاص کر کے نون لیگ اور اتحادی وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی صاحب اب ظاہر ہے کہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے, انتخابات تو آپ کو لگتا ہے کہ 90 دن میں ہو جائیں گے؟ نہیں, انتخابات 90 دن میں تو ہو نہیں سکتے. الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے جی کہ ان کو 4.5 مہینے درکار ہیں. لیکن کچھ سیاسی رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کروا دیے جائیں, تیاری مکمل کر لی جائے, جو کہ ناممکن ہے. 14 دسمبر کی تو تاریخ سیاسی رہنماؤں کا کام نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے, ریکارڈ پہ کہہ چکا ہے, عدالت میں شاید کہہ چکا ہے کہ ہمیں اب 4.5 مہینے درکار ہیں. اور کم از کم مجھے اس بات کا علم ہے کہ صوبائی حلقوں میں بڑی وسیع تبدیلیاں آئیں گی. کچھ ضلعوں سے سیٹیں بڑھ رہی ہیں, کسی جگہ میں کم ہو رہی ہیں. نئے ووٹرز کی رجسٹریشن ہے, حلقہ بندیوں کی شکایت ہے. نئے ووٹر تو ہو جاتے ہیں, لیکن ایشو ڈیلیمیٹیشن کا ہے, اور صوبائی میں بہت تبدیلیاں آئیں گی. لیکن بھائی صاحب پھر تو ظاہر ہے کہ 6 مہینے سمجھیں آپ, فروری میں یا مارچ میں اس طرح سے. اگر دسمبر میں گیا تو پھر 30 35 40 نشستیں ہیں ملک میں جو سردی سے افیکٹ ہوتی ہیں, برف باری یا زیادہ شدت ہے سردی کی, تو وہاں پہ الیکشن کرانا بھی مشکل ہو جائے گا. تو اس کا فروری کے آخر تک, رمضان شریف سے پہلے میرا خیال آپ الیکشن دیکھیں گے. ہو جائیں گے نہیں, اس سے آگے بھی تو جا سکتے ہیں کہ 90 دن سے آگے دیکھیں نا, اگر کوئی وجہ نہیں ہے. تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہے کہ آخری دنوں میں ہفتہ پہلے آپ ایک جو ہے وہ اجلاس کرتے ہیں, یا اس سے پہلے آپ اعلان کرتے ہیں کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوگا, کیا جبکہ اتفاق ہو گیا تھا کہ پرانی مردم شماری پہ الیکشنز ہوں گے؟ نہیں, وہ بات بھی درست نہیں تھی. وہ بھی درست نہیں تھی. مردم شماری پہ الیکشن کروانا درست نہیں تھا, کیونکہ یہ الیکشن 5 سال چلتے, پھر اس کے بعد نئے سینسس آنے کا وقت ہو جاتا, کیونکہ یہ 2024 تو ہو جائے گا, تو 5 سال 29 ہیں, پھر 2031 میں مردم شماری پھر سے ہونی ہے. لیکن اتنی دیر سے کیوں؟ مطلب پہلے بھی تو یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو اس وقت پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو رہے تھے, جو الیکشن ہو رہے تھے, تو وہ پاسبل نہیں تھا وہاں ڈیلیمیٹیشن کرنا. تو شاید یہی خیال تھا کہ پرانی پہ ہی ہو جائیں. مطلب اس میں کوئی بدنیتی نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال بدنیتی اتحادیوں کی, نہیں, میرا نہیں خیال بدنیتی ہے. پیورلی یہ جو ہے ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر. اور یہ پہلے عمران خان صاحب کے دور میں یہ فیصلہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سی سی آئی میں فیصلہ کیا تھا کہ نئی مردم شماری. جی, یہ فیصلہ ہوا تھا, کابینہ کا فیصلہ تھا کہ نئی مردم شماری پر ہی اگلے الیکشن ہوں گے. لیکن اس وقت بھی کام نہیں ہوا تھا. اس وقت بھی کام نہیں ہوا تھا. یہ تو خیر رزلٹ اس کے بعد آئے ہیں, ایک پروسیس فالو ہوا ہے, لیکن میرے خیال 4-6-8 ہفتے پہلے ہو سکتا تھا, اسے اتنا بڑا فرق نہ پڑتا. لیکن اس سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے لیڈر ہیں میاں نواز شریف وہ واپس آ جائیں گے, یا ابھی ستمبر میں کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے, تو کب ان کی واپسی کی تاریخیں کون سی ہیں؟ واپسی کی تاریخ صرف جاوید لطیف صاحب وہ تو آپ کہتے ہیں, اور کوئی آدمی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے وہ. لیکن ابھی شہباز شریف صاحب گئے ہوئے, شاید آپ بھی جائیں وہاں پہ, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئیں گے میاں صاحب ابھی؟ نہیں, وہ بالکل آئیں گے, الیکشن سے پہلے وہ آئیں گے. علاج ان کا ہے, علاج چھوڑ کر آنا چاہیں جب بھی آ سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ الیکشن کے قریب ہی ان کو آنا چاہیے. الیکشن کے قریب, اگر مطلب فروری میں ہو رہے ہیں تو دسمبر میں آئے. جی, ایک کیمپین کے اندر تاکہ حصہ لے سکیں, تو کس کم از کم یہاں ان کی پریزنس ہو. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا بیانیہ کیا ہوگا؟ جس طرح کا لیجسلیشن کی ہے پی ایم ایل این نے, اس کے بعد کون سا بیانیہ, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کے آئیں گے آپ؟ دیکھیے, ووٹ کو عزت دو تو اپنی جگہ پہ قائم ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, اسی سے ملک کے مسائل کا حل نکلے گا.
لیکن یہ اب شہباز صاحب پارٹی کے صدر ہیں, وہی بتائیں گے کہ کیمپین کیسی ہوگی, کیا اس کے اندر بیانیہ ہوگا, کیسے عوام کے پاس جائیں گے. کیونکہ جو حکومت لینے سے پہلے اس کے بعد ایک بڑا وسیع فرق ہے عوام کے اندر, جو مہنگائی ہوئی ہے, جس کا کم از کم میں اس حکومت کو زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا, کیونکہ وہ ایک سلسلہ ایسا چل رہا تھا خرابیوں کا جو اس نہج پہ پہنچا. لیکن پھر بہرحال بوجھ تو مسلم لیگ نون ہی برداشت کرے گی. اس لیے آج آپ دیکھیں ڈالر کی پرواز مطلب 312 کا مارکیٹ سے باہر ہے, مارکیٹ میں ہے, اور بینکوں میں جو ہے 299 300 کے ریٹ کے اوپر چل رہا ہے. تو یہ کہاں تک جائے گا, اور یہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ عام آدمی کی زندگی تو بالکل ختم ہو گئی ہے. دیکھیے, میں ہمیشہ اس بات پر حیران رہتا ہوں کہ یہ ڈالر کا جو معاملہ ہے سپلائی ڈیمانڈ کا ایشو ہے. یہاں پر ہم دعوے کرتے رہتے ہیں جی ہم ڈالر کو کنٹرول کر دیں گے, نیچے لے آئیں گے. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. آپ اپنی معاشی پالیسیز اگر بہتر کرتے ہیں, عوام میں کانفیڈنس آتا ہے, انویسٹر میں کانفیڈنس آتا ہے, آپ ڈالر کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کی قیمت نیچے آ جاتی ہے. یہاں پر ہم ایک غلط قسم کی توقعات بلڈ کرتے رہے اور اس کا نقصان ہوا ہے. ورنہ عام تاثر یہ تھا کہ ڈالر کی اصل قیمت 215 220 کے قریب رہے گی, جو ہماری سپلائی ڈیمانڈ کے ایشوز تھے. لیکن اس میں کمی واقع ہوئی ہے ریمیٹنسز کے اندر, اور جب بھی یہ ایک ابہام پیدا ہوتا ہے اور ریٹ میں فرق آتا ہے, اور پہلی دفعہ بلیک مارکیٹ کریٹ ہوئی تھی. ایک آفیشیل ریٹ تھا, ایک کرب کا ریٹ تھا, اور ایک یعنی بلیک مارکیٹ کریٹ ہو گئی. تو بہت بڑا فرق اس کے اندر آ گیا, کیونکہ لوگوں نے جب یہاں سے ان کو ریٹ سے نہیں ملا, موقع ملتا ہے کہ بینک کے ریٹ سے 10 15 20 روپے تک فرق پیدا ہو جائے, پھر پیسہ وہاں شفٹ کر. دیکھیے بھائی صاحب, آپ کی جماعت جو ہے ظاہر ہے اس کو کرنا پڑے گا. 16 مہینے میں آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی پالیسیاں نہیں آئیں جس کی وجہ سے لوگوں کو فرق محسوس ہوتا؟ کیونکہ اس سے پہلے تو آپ یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم آئیں گے اور سب کچھ بدل دیں گے, جیسے کہ اس سے پہلے تحریک انصاف کہتی تھی. جی بالکل. دیکھیں, اس کے اندر ایک ریفارم کا ایجنڈا آپ کو شروع کرنا چاہیے تھا, آپ نے نہیں کیا. اس کے علاوہ جو فیصلے کیے گئے ان میں بڑی کمزوری رہی ہے. اس میں میں نے پہلے دن سے میں کہتا تھا کہ یہ نیب اگر رہے گا تو آپ کی حکومت نہیں چل پائے گی, اور وہی ہوا. ہر افسر, ہر وزیر, کابینہ کی کمیٹیاں, کابینہ خود, وزیر اعظم کا دفتر, وہ سارا دن اس خوف میں رہتے تھے کہ ہم نے اگر یہ فیصلہ کر دیا تو کل نیب پکڑ کے لے جائے گی. اور یہ آج بھی یہ مصیبت ہے, اس کے بعد بھی یہ رہے گی. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ریئلسٹک اس لیے بہت سے وہ فیصلے جو ہمیں کر سکتے تھے, کرنے چاہیے تھے, ہم سے نہیں ہوئے. یہ ناکامی ہے اس خوف کی وجہ سے. نون لیڈ گورنمنٹ کی, میں کوئی نیت کی بات نہیں کرتا کہ نیت میں کمی تھی, لیکن یہ فیصلے نہیں ہو پائے. یہ فیصلے 9 مہینے تک آپ نے بھی لٹکایا, اگر 8 مہینے تک حضرت عمر صاحب پہ الزام آتا ہے. 3 سال 8 مہینے کوئی فیصلے نہیں کیے اس پارٹی. ہم بھی 16 مہینے میں وہ فیصلے نہ کر پائے. اور یہ حکومت جو ہوتی ہے کوئی ایک معجزاتی فیصلے سے نہیں چلتی کہ ایک فیصلہ آپ کریں گے یا ایک کام ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہر روز کے آپ کو بنیادی فیصلے, اصلاح. تو ناکامی ہے بہرحال. جی ناکامی. دیکھیں سر میں بریک لے لوں, اس کے بعد پوچھتی ہوں کہ اثر تو بالکل پڑا ہے لیکن ناکامی بھی ہے, یہ میں پوچھوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین تحریک انصاف کے بیرک کے اندر کیمروں کا بھی مسئلہ, اس پہ بھی بات کریں گے, اور ان کے سیاسی مستقبل کا بھی, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی صاحب بہت کم وقت ہے اور بہت سے سوالات ہیں رہ گئے جی, لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی جیسے یہ چیئرمین تحریک انصاف کی آج کی پٹیشن تھی کہ ان کے کمرے کے باہر جو ہے وہ کیمرہ لگایا گیا ہے, کیا مطلب یہ زیب دیتا ہے پاکستان کے اندر کہ کسی کی پرائیویسی نہیں ہے؟ یہ مناسب نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ یہی ہوتا تھا, اور ان کو بڑا سمجھایا کہ یار یہ اب کیا تماشا, ہم کوئی ملک کے دشمن ہے کیا آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے لگائے ہیں.
اچھا یعنی اس بیرک کے اندر سے بھی سیکیورٹی کا خطرہ ہو جی سکتا اندر ہے. جی وہ ایک سیکورٹی کی وہاں ضرورت بھی ہوتی ہے. جیل میں تو سارے ہی کرمنلز ہی ہوتے ہیں نا, جی تو ہر قسم کا آدمی کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے, اس لیے آپ کو ان کو بڑا سیکورٹی پرووائڈ کرنی پڑتی ہے جو ویل نون. اور ان کی سہولتوں کا بھی تھا بھی کہ سہولتیں تو ان کو دے دی گئی ہیں ابھی کہ کافی سہولتیں آپ عدالت کو لکھ کر کہتے ہیں, سہولتیں آپ کو جیل جو والے ہیں وہ جیل مینول سے زیادہ نہیں دے سکتے, مگر یہاں تو ان کو دی گئی. فیور کر دے تو کر دے, تو آپ کو پٹیشن کرنی پڑتی ہے کورٹ کو جو جہاں آپ انڈر ٹرائل ہوتے ہیں. وہی پہ آج یہ پھر عامر فاروق صاحب کی عدالت میں تھا نا یہ معاملہ آج, حالانکہ کل یہ کہا گیا کہ ان کو دے دی گئی ہیں, مگر آج پھر 24 اگست تک اس معاملے کو وہ بتا دیں گے عدالت میں کہ کیا نہیں ملا یا کیا ملنا چاہیے, عدالت دے دیتی ہے عام طور. آپ لوگوں کو ملا تھا جب آپ جیل میں نے پٹیشن نہیں کی کبھی. تو آپ کا کتنا بڑا سیل تھا؟ نہیں میں تو ایک لیدگی میں تھا نا, ایک کال کوٹری میں تھے آپ؟ نہیں, کال کوٹری وہاں نہیں ہوتی جہاں پر کنڈیمڈ پرزنرز رہتے ہیں نا, جو سزائے موت ہوئی ہوتی ہے اس کو کال کوٹری کہتے ہیں. تو وہ سیل ہوتے ہیں, تو وہ اسی علاقے میں انہوں نے دیوار ڈال کر 3 سیل علیحدہ کر دیے تھے, میں اس میں رہتا تھا. تو وہ کتنا بڑا تھا؟ وہ پورا ایک کمپاؤنڈ تھا, لیکن وہ سیل تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. سیل ہوتے ہیں کوئی محل ہے 6 فٹ بائی 9 فٹ اس قسم. تو ابھی جو چیئرمین تحریک انصاف جہاں پہ ہیں وہ اسی قسم کا سیل ہوگا. آپ رہے ہیں اٹک جیل کے اندر یا نہیں؟ نہیں, میاں نواز شریف صاحب نے اسی جیل کے اندر, اسی اٹک جیل جہاں پہ ابھی خان صاحب ہیں. تو سر مستقبل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ چیئرمین تحریک انصاف کو اس دفعہ وہ مائنس ہوں گے؟ پچھلی الیکشن میں نواز شریف صاحب مائنس ہوئے تھے, کیا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ نواز شریف صاحب ابھی تک مائنس کیا ہوا ہے, حالانکہ اس کی درستی بڑی ضروری تھی. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے کیوں نہیں ہوئی وہ انصاف, میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ بدنصیبی ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی, بہرحال اس میں یہ قانونی پیچیدگی ضرور ہے کہ وہ ملک سے باہر گئے تھے, تو اب ان کو عدالت مفرور ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ایبسکانڈر. تو وہ آئیں گے, سرنڈر کریں گے کورٹ کو, اس کے بعد ان کے اپیلوں کے فیصلے. لیکن کیا عدلیہ کے علاوہ بھی کوئی چاہتا تھا کہ وہ مائنس ہو؟ دیکھیے بہت سی اسپیکولیشن ہوتی ہے, میں کیا سرائی میں زیادہ یقین نہیں رکھتا ہوں, لیکن اور کے چاہنے سے نہیں ہوتا, کیونکہ بنیادی جو انصاف کے جو قانون کے تقاضے ہیں وہ آپ کو پورا کرنے پڑیں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو ناانصافی ہوئی ہے ان کے ساتھ, اس کی درستگی عدالت خود بھی کر سکتی تھی ان معاملات کا نوٹس لے کر, ان کے سامنے سب کچھ. لیکن وہ اپنے بھائی کی حکومت پہ بھی واپس نہیں آئے. نہیں, بھائی کچھ نہیں کر سکتا تھا, میں معذرت سے کہتا ہوں. کوئی اختیارات وزیر اعظم کے پاس ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو کوئی ریلیف دے سکیں. یہ عدالت کا معاملہ ہے. تو عدالت کے چونکہ جو ایک ان کی کنوکشن ہے 2017 کے فیصلے کے علاوہ, وہ ایک مانیٹرنگ جج تھے سپریم کورٹ میں, جو آج بھی جج ہیں, ان کی نگرانی میں وہ کنوکشن ہوئی جہاں پر جج بلیک میل ہوا. تو اس کا سو موٹو نوٹس لے کر درستگی ہو سکتی تھی, وہ نہیں ہوئی, بدقسمتی ہے. تو اب آ جائیں گے وہ الیکشن سے پہلے؟ جی میرے خیال آئیں گے, ضرور آئیں گے الیکشن کیمپین سے پہلے. جی جماعت ان کے نام سے ہے, جماعت ان کی ہے, اور ان کے بغیر کیمپین کرنا مشکل ہوگا. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.